اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو لرن قرآن ود سلمان کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج کی قسط تھوڑی سی مختلف ہونے والی ہے کیونکہ اس میں کچھ دل کی باتیں کروں گا آپ سے، کچھ ایسی باتیں کروں گا کہ جو شاید اس موقع پہ کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ میرے خیال میں اب ہم اس موڑ پہ آ چکے ہیں کہ جہاں پہ اب ہمیں یہ فیصلہ لینا ہوگا۔ کچھ چیزیں جو کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں شیئر کی تھیں، میرے پہ وہ بہت بھاری گزری اور مجھ کو وہ سمجھنا ہے کہ کیا وجہ تھی اس کی، کیوں ایسی بھاری پن ہوا۔ اس کے نتیجے میں خیر کافی زندگی میں دباؤ بھی آئے، لیکن میرے خیال میں مجھے اس کا جواب مل چکا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور اس ویڈیو کے بعد سے کچھ چیزیں میں اپنے چینل پہ ریموو کر دوں گا، اور کچھ چیزیں میں ریموو اس طرح سے کروں گا کہ وہ صرف خاص لوگوں کو ایکسیس ملے۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں میں نے ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ لیا ہے؟ اصل میں یہ ویڈیو اس فیصلے کے پہ پہنچنے کا جو میرا منطقی نتیجہ تھا کہ میں اس فیصلے کے اوپر پہنچا کیوں، تو آج ہم اس چیز پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے برانڈ کے ساتھ، اللہ کی کمپنی کے ساتھ، اللہ کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور کچھ نہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 50 کو ڈسکس کروں گا کہ کیسے سورہ الاعراف ہماری زندگی میں اب اس پوائنٹ پہ، جبکہ جس پوائنٹ پہ میں کھڑا ہوں، یہ اس کی بالکل توجیہ اور تشریح پیش کرتی ہے۔ تو آیت ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو یہ روایتی ترجمہ اس کا جو ہے وہ دیکھ لیں تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ شاید یہ آخرت کی، یعنی اس دنیا کے بعد کی بات ہو رہی ہے، جبکہ اگر تھوڑے سے الفاظ پہ اگر ہم غور کریں تو یہ در حقیقت اسی دنیا کی بات ہے، اور اسی دنیا میں دو گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک وہ جو اصحاب النار ہیں، ایک وہ جو اصحاب الجنہ ہیں۔ تو آئیے اس کو مزید ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تاکہ میں جس نتیجے پہ پہنچا اس کو میں ایکسپلین کر سکوں قرآن کی روشنی میں۔ تو دیکھیے وَنَادَى، وَنَادَى یہ فعل ماض ہے، ماضی کا ہے، اور ندا دی، اصحاب النار یعنی اصحاب نار نے آواز لگائی، پکارا، کس کو؟ اصحاب الجنت، اصحاب الجنت کو، یعنی یہ اس طرف اصحاب النار نے کس کو کیا؟ اصحاب الجنہ کو بلایا۔ اور بلایا کیسے؟ کہا کیا اسے؟ ان لوگوں کو کیا کہا؟ تو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اوپر ان کے افیزو علینا من الماء، اچھا یہاں پہ جو لفظ ہے وہ افیزو ہے۔ افیزو دینے کے معاملے میں نہیں آتا کہ ہمیں پانی دو، بلکہ یہ ایک فا یا دا روٹ ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پانی کو اوور فلو کر دینا، پانی کو اس کی حد سے باہر نکال دینا، یعنی کہ ایک بیس ہے اس میں سے باہر نکلا۔ تو افیزو علینا من الماء، پانی میں سے، پانی میں سے وہ جو ہے ہمیں اچھال، پانی کا جو ابھار ہے، پانی کا جو اوور فلو ہے وہ ہمیں دے دو۔
تو دینا کافی نہیں ہے یہاں پہ، یہ نہیں کہا کہ دے دو، بلکہ کہا کہ ہمیں پانی کی اچھال دو۔ اگر آپ روٹ انالیسس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو فا یا دا ہے اس کا معنی در حقیقت اوور فلو کرنا، اوور فلو ہونا۔ تو یہ کیا مطلب ہوا کہ پانی کو اچھال کے ہمیں دے دو؟ تو اگر آپ اس کو اگر دینے کے معاملے میں ہوتا تو یہ دیکھیے اس کے لیے قرآن میں عربی زبان میں گیو اس، اعطا، عطا، عطا، تو یہ عطا کا ورڈ یوز ہوتا، ہمیں دو، کیا؟ پانی، ہمیں پانی دو، لیکن انہوں نے تو یہ استعمال نہیں کیا، انہوں نے تو افیزو کا۔ تو نمبر 1 ڈیمانڈ کیا ان کی؟ ان افیزو علینا، ان افیزو علینا من الماء، پانی میں سے ابھار کے ہمیں دو، اوور فلو کر کے دو۔ اور دوسری کیا کنڈیشن؟ 2 چیزیں انہوں نے مانگی، او مما رزقکم اللہ، جو رزق تم کو اللہ نے دیا، یعنی کہ جو رزق تم میں اللہ نے دیا وہ اچھال دو ہمیں، اوور فلو کر دو ہمیں، یا وہ پانی، 2 چیزیں۔ تو ان کا جواب تھا قالو، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا فعل ماض، پھر اگین فعل ماضی کا صیغہ، ان اللہ حرمہما، دونوں چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، علی الکافرین، یعنی کہ یہ ممانعت آ گئی ہے ہم سے، ہماری طرف سے، کہ ہم آپ سے سوری کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہو گیا ہے ہماری طرف سے، نہ ہم پانی دے سکتے ہیں، نہ ہم آپ کو رزق دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے یہاں پہ کہ جنت والے جو ہیں وہ نہیں دے رہے، ان کو حرام قرار دیے گی، اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ تم نے یہ کافر سے شیئر نہیں کرنی، یہ چیز جنت والوں کو مل سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر میں آپ کو افیزو کا، تو افیزو کا مطلب یہ ہے کہ تم باندھو، محنت تم کرو، قرآن کو پڑھنے کا جو ماج جو ہے وہ قرآن کی آیات، قرآن کی سمجھ۔ تو کیا اللہ کی طرف سے پانی آیا، پانی کو اصحاب الجنہ نے کیا کیا؟ روکا، اس پہ بند باندھا، اس کو ریز کیا تاکہ اس میں جو فصل ہے وہ آبیاری کی تیاری کی جا سکے، یعنی کہ فصل کو اللہ کے پانی سے سیراب کیا جا سکے، اس سیرابی سے آپ سے، اصحاب الجنہ سے، محنت سے پھل نکلیں گے، رزق آئے گا مختلف انواع کا، یعنی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے گی اس پانی سے۔ اس پانی پہ حق صرف جنت والوں کا ہے۔ وہ افراد جو آپ پہ ایمان ہی نہیں لائے، وہ افراد جو قرآن کو صرف دل لگی کے لیے سن رہے ہیں، صرف اس لیے سن رہے ہیں کہ ایک انٹرٹینمنٹ مل جائے، ایک ایسی چیز مل جائے کہ جس سے ان کا وقت گزر جائے، اور وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے، تو ایسے افراد جو دل لگی کے لیے ہیں، جو افراد، ان کو اصحاب النار کہا گیا، یہ ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں پہ ان کی زندگی عذاب کی صورت میں ہے۔ تو ایسے افراد سے قرآن کی ٹرانسلیشن، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، ٹرانسلیشن نہیں، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ جو چیز آپ نے ڈیولپ کی، جس پہ آپ نے محنت کی، اس محنت کو آپ اصحاب النار سے، کافر سے ڈسکس نہیں کر سکتے، آپ اسے شیئر نہیں کر سکتے۔ تو جو میں نے ویڈیوز بنائی پچھلی قرآن اور کتاب کے فرق کے اوپر، میں نے اس میں بہت سارا پھل، بہت سارا پانی، جو میں نے اپنی محنت کر کے جو اکٹھا کیا تھا، جو میں نے باندھ کے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس میں یہ غلطی کر دی کہ وہ چیزیں شیئریبل نہیں تھیں، وہ چیزیں ہمیں شیئر نہیں کرنی چاہیے تھیں، مجھے شیئر نہیں کرنی چاہیے تھیں، کیونکہ وہ اپنے اندر رزق لیے ہوئے تھی۔
جس سے کہ قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، جس میں نیوٹرینٹس والا پانی جسے کہتے ہیں نا، جس کے اندر اپنی غذا ہوتی ہے، تو وہ چیز میں نے شیئر کر دی، جس کا مجھے بار بار اشارہ بھی مل رہا تھا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو مجھے صرف اصحاب الجنہ تک محدود رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پہ حرام جو ہے وہ اصحاب النار کے لیے ہے، اصحاب الجنہ کو شیئر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور اس ویڈیو کے بعد سے میں دو ویڈیوز بنایا کروں گا، ایک وہ جو کہ پبلک نالج جس میں کہ ترجمہ زیادہ تر ترجمہ ہوگا، اس میں کوئی میں اپنی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی اپنی وہ چیز ڈیولپ نہیں کروں گا کہ جو شیئر نہیں کروں گا جو کہ میری ڈیولپمنٹ ہوگی یا جس میں سامان نشونما ہوگا وہ سوچ۔ ہاں، پانی شیئر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو قرآن اٹسیلف ہے، ترجمہ ہے، وہ آپ شیئر کریں۔ تو قرآن ایز اے کتاب آپ سب کے پاس ایکسیسیبل ہے، وہ مجھے شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کے پاس ہے نا۔ تو اگر ہم اسی کو دیکھیں، جو بات میں کر رہا ہوں، الذین اتخذوا دینہم لہو ولعب، دیکھیں لہو و لعب دونوں، ایک پلے کا ایک، ٹھیک ہے، دین کو بنا لیتے ہیں، وغرت، غرور اسی سے، تو غرتہم الحیات، ہو چکے ہیں دنیا کے اندر، فالیوم ننساہم، تو دیکھیے کہ ہم بھی ان کو بلا دیں گے اسی طرح جس طرح کہ یہ بلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَأْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، بلا شبہ کتاب تو ہے، دیکھیں کافروں کے پاس کتاب موجود ہے، وہ کھولیں دیکھیں، تو کتاب تک اللہ کی ایکسیس ہر ایک کو دے دی ہے، تو وہ ہے آپ سب کے پاس ہے، مومن کے پاس بھی، مشرک کے پاس بھی، کافر کے پاس بھی، لیکن ایز اے رسپانسبلٹی آف مائن، میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں جو ڈیولپمنٹ اپنی کر رہا ہوں وہ میں اب شیئر نہیں کروں گا پبلکلی۔ تو دو ورژن ہوں گے، پبلک اینڈ پرائیویٹ۔ پبلک میں جو جرنل انفارمیشن ہے، کتاب کی جو انفارمیشن ہے وہ میں دوں گا، اور اس میں کیونکہ تبلیغ کا ایک عنصر جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ میں بلاغ، کتاب سمجھاؤں، کہ جو انسان کے معاشرتی مسائل کا حل جو قرآن دیتا ہے وہ بتاؤں، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ ڈیولپ کیسے کرنا ہے، وہ تھیوری پریکٹیکل میں کیسے آئے گی، وہ چیز کے جس سے بند باندھے جائیں گے، وہ چیز کے جس سے سمر رزق نکلے گا، جس سے آگے کی ڈیولپمنٹ ہوگی، وہ میں شیئر نہیں کروں گا پبلکلی۔ دیٹ ہیز بین فاربیڈن فار اس ٹو شیئر۔ تو انشاءاللہ جو اصحاب الجنہ ہیں، جو افراد جو جنت والے ہیں، جو افراد جو نوید جنت والے ہیں، وہ افراد جو جنت کا قیام چاہتے ہیں، وہ میرے سے رابطے میں آئیں، وہ ان کو میں نیچے ای میل دے دوں گا کہ جب بھی میں ای میل جب بھی کوئی ویڈیو بناؤں تو اس کے دو ورژن کی جو پرائیویٹ ای میل ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں، لیکن جو افراد مجھ سے شیئر نہیں کریں گے ان کو ہم پبلک ایکسیس دے دیں گے، کہ ایک پبلک ایک جو ویڈیو ہوگی جس میں صرف کتاب کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ پھر اس طرح سے ہم اس کو لے کے چلیں گے، اور اس میں میرے خیال میں تو ہمیں اس کو مزید پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ماں حفیظ الماء ہے، جو پانی کا جو بند باندھ کے جو اس سے نتائج اخذ کرنے ہیں، جو رزق نکلنا ہے، وہ ہم شیئر نہیں کریں گے، بلکہ وہی شیئر کیا جائے گا جو کہ بالکل بنیادی نوعیت کا ہوگا۔ تو جن افراد کو چاہیے ایکسیس وہ میرے سے رابطے میں آئیں، میں ان سے بات چیت کروں گا، دیکھوں گا کہ کیا وہ اس معیار پہ پورا اترتے ہیں، کیا وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس علم ہے کہ جی جو اس کو حامل قرآن جسے کہتے ہیں نا، حامل قرآن ہیں، تو پھر ان سے یہ شیئر کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہماری اور آپ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔